نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیدہ ام ہشام بنت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہا. نام ام ہشام، والد کا نام حارث بن نعمان، والدہ کا نام ام خالد بنت خالد بن یعیش انصاریہ. یہ قبیلہ بنی مالک سے تھی. ام خالد عالمہ فاضلہ خواتین میں سے تھی، یعنی ان کی والدہ جو تھی. انہوں نے حارثہ کے 5 بچوں کو جنم دیا، جن کے نام یہ ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، سودا، امرہ، ام ہشام، ام کلثوم اور امۃ اللہ. حارثہ کی 2 بیٹیاں بھی ہیں لیکن ان کی والدہ ام خالد نہیں ہیں. بیسیکلی عبد الرحمن جو ہیں یہ ام ہشام کے اللاتی بھائی ہیں، اور امرہ جو ہیں یہ اخیافی ہیں. تو ان دونوں کی شادی بھی ہوئی ہے. ام ہشام کی والدہ کا نام ام خالد ہے. حارثہ بن نعمان جو ہیں یعنی ام ہشام کے جو والد ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری قربانیاں کی. ان کی اولاد میں سے سودا، امرہ، ام ہشام، یعنی کہ یہ جو بہنیں ہیں سودا، امرہ، ام ہشام اور ام کلثوم اور امۃ اللہ، کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کا شرف بھی حاصل کیا. اور حارثہ بن نعمان وہ پہلے صحابی ہیں جن کو اپنے گھر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے ہبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا. ابو ایوب انصاری کے گھر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا گھر ہبہ کیا تھا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں جنت دیکھی اور اس میں کسی قاری کی آواز سنی جو قرآن پڑھ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ 2 سال یا 1 سال چند ماہ ہمارا تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی رہا. ایک جگہ کوکنگ ہوتی تھی، شیئرنگ. دونوں گھروں کی روٹی ایک ہی تنور میں پکتی تھی. میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر زبانی یاد کی. آپ یہ سورت ہر جمعہ لوگوں کو خطاب کرنے سے پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. تو پڑوسی کے حق کے طور پر بھی وہ اپنا گھر خالی کرتے ہوں گے نا. ام ہشام سے محمد بن عبد الرحمن بن اسد بن زرارہ، حبیب بن عبد الرحمن اور سیدہ ام ہشام کی ہمشیرہ امرہ بنت حارث نے حدیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا. یہ شاید بڑی بہن تھی اس لیے صحابیہ تھی، اور جو چھوٹی ہیں وہ تابعیہ ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. ام ہشام ان صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. کس پر تھی یہ بیعت؟ موت پر بیعت تھی. حضرت عثمان کی شہادت کی خبر جب ملی تھی. ذوالقعدہ 6 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی غرض سے مکہ جانے کا اعلان کیا. آپ کے ساتھ تقریباً 1400 افراد روانہ ہوئے. بعض کہتے ہیں کہ 1500 تھے، 1500 تھے تقریباً. ام ہشام بھی ان خواتین میں شامل تھیں جو عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئیں. جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا سنا تو انہوں نے مجلس سے مشاورت کی اور مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کا فیصلہ کیا. بہرحال اس واقعے کی کافی تفصیلات اس کتاب میں لکھی ہیں جن کی اس وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کے لیے حضرت عثمان کو مکہ والوں کے پاس بھیجا. جو کافی دیر تک واپس نہیں آئے تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت دل گرفتہ ہوئے اور آپ نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کے بغیر واپس نہیں جائیں گے. پھر آپ نے صحابہ کرام کو بیعت کی دعوت دی. سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر ابو سنان الاسدی نے بیعت کی، پھر سلمہ بن اکوع نے 3 مرتبہ موت پر بیعت کی. سب لوگوں سے پہلے، پھر درمیان میں اور پھر سب سے آخر میں. 1 بار نہیں 3 بار، شروع میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت رضی اللہ عنہ. جب بیعت مکمل ہوگی تو حضرت عثمان تشریف لے آئے. دیکھیں یہ سب کا ٹیسٹ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا، امتحان لینا تھا. اور اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے نا اس وقت. اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ عثمان زندہ ہے، اور یہ پھر بھی کتنے جو جذبے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کر رہے ہیں اس بدلے کا. اس بیعت میں صرف ایک منافق پیچھے رہا، جد بن قیس،
سورۃ توبہ میں بھی جس کا ذکر آتا ہے نا کہ وہ جس نے وہاں جانے سے بھی بہانہ کر لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر لی تھی. سیدنا عمر آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور معقل بن یسار درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے اوپر اٹھائے ہوئے تھے. آپ بیٹھے تھے, حضرت عمر نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, وہ کچھ ساتھ تھے, اور انہوں نے دوسرے صحابی جو معقل بن یسار درخت کی ٹہنی اوپر کی ہوئی تھی کہ وہ نیچے نہیں آئے اور لگے نہیں. اس بیعت کو کیا کہا جاتا؟ بیعت رضوان. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. سیدہ ام ہشام نے یہ بیعت کی اور یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے درخت کے نیچے بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. یعنی ایک طرح سے ان کو جنت کی بشارت ملی ہوئی تھی. یہ تو تھی ان کی زندگی کے حالات. چند باتیں اور ان کے خاندان کے بارے میں. عمرہ بنت عبد الرحمن جو ہے یہ ان کی اخیافی بہن ہے. اخیافی کون ہوتا ہے؟ جو ماں کی طرف سے, اور اللاتی جو باپ کی طرف سے. حضرت عمرہ جو ان کی چھوٹی بہن ہے حضرت عائشہ کی گود میں پرورش پانے والی ہیں. حضرت عائشہ نے ان کو پروان چڑھایا تھا. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی اور اپنی بہن ام ہشام سے بھی روایت کی. لوگوں میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ کی روایات کا علم رکھنے والی ہیں. عمرہ بنت عبد الرحمن ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت عائشہ کی خاص شاگردہ ہیں اور سب سے زیادہ ان کی احادیث کو جاننے والی ہیں, علم رکھنے والی ہیں. ابن معین کہتے ہیں کہ ثقہ اور حجہ ہیں, یعنی عمرہ جو ہیں. عجلی کہتے ہیں کہ مدنیت تابعیت ثقۃ, یعنی کہ ثقہ راویہ ہیں. احمد بن محمد بن ابی بکر المقدمی کہتے ہیں کہ میں نے ابن المدینی کو سنا کہ انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن کا تذکرہ کیا تو ان کے معاملے کو بہت عظیم بیان کیا, بہت عظیم خاتون تھی یہ, اور کہا کہ عمرہ ان ثقہ اور سب علماء میں سے ایک ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے ابن حزم کو لکھا کہ وہ ان کے لیے عمرہ کی احادیث کو لکھ دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف حضرت عمرہ کو نہیں بلکہ اور بھی بہت سی یتیم بچوں کو, یہ یتیم نہیں تھے اس وجہ سے نہیں, ویسے ہی گود پالا, یعنی ان کی پرورش کی اور ان کی بھی تربیت کی. ان کے اپنے بچے نہیں تھے لیکن انہوں نے ان کی تربیت کی. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ انہوں نے ایک طرح سے بچوں میں علم انویسٹ کیا, اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ حضرت عائشہ کے بعد کافی عرصے تک یہ ان کی احادیث آگے روایت کرتی رہی اور لوگوں کو مسائل وغیرہ بتاتی رہی. عمرہ بنت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کی گود میں تھی, حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو قل هو اللہ پہ ختم کرتا. جب لوگ واپس ہوئے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی. آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ ویسا کیوں کرتا ہے. لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کو بار بار پڑھوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. جو 10 بار قل هو اللہ احد یعنی شروع سے پڑھے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مدینہ آیا تو ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے ملاقات ہوئی جو اس زمانے میں مدینہ منورہ کے گورنر تھے. انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک چور لایا گیا تو مجھے میری خالہ عمرہ بنت عبد الرحمن نے یہ پیغام بھجوایا کہ میرے آنے تک اس شخص کے معاملے میں اجلت نہ کرنا, یعنی ہاتھ نہیں کاٹنا. میں تمہیں آ کے بتاتی ہوں کہ چور کے حوالے سے میں نے حضرت عائشہ سے کیا سنا ہے. چنانچہ وہ آئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت عائشہ کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/4 یعنی 1/4 دینار چوری کرنے پر چور کا ہاتھ کاٹا کرو, لیکن اس سے کم میں نہیں. اس زمانے میں 1/4 دینار 3 درہم کے برابر تھا اور 1 دینار 12 درہم کا ہوتا تھا. اس نے جو چوری کی تھی وہ 1/4 دینار سے کم تھی, یعنی 3 درہم سے کم تھی, لہٰذا میں نے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا. اب آپ دیکھیں یہ قاضی ہیں اور دوسری طرف حضرت عمرہ ایک عالمہ ہے, تو کس طرح وہ عین اس موقع پر جبکہ ایک شخص پر حد جاری ہونے والی تھی انہوں نے اس کو بچا لیا. علم جو ہے وہ ہر حال میں فائدہ دیتا ہے انسان کو, اس لیے انسان کو ہمیشہ اس کے بڑھانے کا حریص رہنا چاہیے. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی سیکھی ہوئی اور پھر آگے دوسروں سے شیئر کی ہوئی یا آپ کے ایون عمل میں وہ بات آپ کے لیے نجات کا کہاں کیسے کتنا ذریعہ بن جائے اور کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن جائے. پھر یہ ہے کہ تجارت بھی کرتی تھی اور معاملات کی سمجھ بوجھ بھی رکھتی تھی.
ابو رجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثہ کہتے ہیں کہ ان کی امی امرہ بنت عبد الرحمن اپنے پھلوں کو بیچتی، یعنی جو درخت لگے ہوتے کھجوروں کے درخت مدینہ میں زیادہ، اور اس میں سے کچھ استثناء کر لیتی، یعنی کچھ نہیں بھی بیچتی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی خرید و فروخت کر سکتی ہے، بزنس کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے. لیکن ایسے بزنس میں پڑ جانا کہ جو آپ کو باقی سب کچھ بھلا دے، علم سے دور کر دے، وہ ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے. اب کھجور کا درخت تو بہت ہی زبردست بزنس ہے، کیونکہ اگر آپ لگا دیں، سال میں ایک دو کھجوریں لگیں گی، آپ کو کیا مشکل ہے، اتروائیں اور بیچ دیں، پیسے مل جائیں گے آپ کو. زیادہ درخت لگوا دیں تو زیادہ درختوں کو پیسے مل جائیں گے. اس میں نہ آپ کو کوئی بہت بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی کوئی بہت اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس طرح کے بھی بزنس ہو سکتے ہیں کہ جس سے انسان اپنی آمدنی بڑھا سکتا ہے یا اپنے حلال رزق کا انتظام کر سکتا ہے. ہمارے یہاں کتنی زمین خالی پڑی رہتی ہے، کوئی پھلدار درخت نہیں لگواتا، کسی کو توجہ ہی نہیں ہے. حالانکہ اگر ہر شخص اپنے آس پاس کے اس ایریے کو جو اس کو ملا ہے اس میں کچھ نہ کچھ، اور کچھ نہیں تو کچن گارڈن ہی چھوٹا سا بنا لے. ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے ایک نبطی کو پکڑا جس نے لوہے کی انگوٹھیاں چرائی تھی. اس کو ہاتھ کاٹنے کی غرض سے قید کیا گیا. امرا نے اپنی امیہ نامی لونڈی کو ابو بکر کے پاس بھیجا، کہا کہ جاؤ ان کو مسئلہ بتا کر آؤ. ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ لونڈی میرے پاس آئی، یہ ان کی امرا کی آگے خادم تھی. میں لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا. وہ بولی، تمہاری خالہ امرا نے کہا ہے کہ میرے بھانجے تم نے تھوڑی چیز کی وجہ سے ایک نبطی کو پکڑا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. میں نے کہا جی ہاں. اس نے کہا، امرا نے کہا کہ قطن نہیں کاٹ سکتے تم مگر ربع دینار کی مالیت یا اس سے زیادہ میں. تو ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے نبطی کو چھوڑ دیا. اب اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت امرا دوسرے قصے میں تو خود گئی، یہاں خود نہیں گئی، اپنی خادموں کو بھیجا اور اس نے جا کے مسئلہ بتایا اور اگلے کی جان بچ گئی. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی، انٹرسٹ لیا اور مشورہ دیا. بعض کام ہمیں خود نہیں کرنا ہوتا، کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو ایک اچھا مشورہ، ایک اچھا آئیڈیا دینا بھی پورے اجر کو سمیٹنے کا باعث ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بخاری میں امرا کی 37 اور مسلم میں 33 احادیث ہیں. ان کے شاگردوں میں ان کے بیٹے ابو الرجال، ان کے بھائی محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ، ان کے بھتیجے یحییٰ بن عبداللہ بن عبد الرحمن، بھانجے کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، ان کے پوتے حارثہ بن ابی رجال. یہ سارے علماء ہیں. کچھ مشہور محدثین عروہ بن زبیر، سلمان بن یسار، ابن شہاب زہری، عمرو بن دینار اور کچھ دوسرے، انہوں نے بھی ان سے روایت کیا ہے. عروہ بن زبیر کی بھی استاذہ ہیں. عروہ بن زبیر کون تھے؟ حضرت عائشہ کے بھانجے، حضرت اسماء کے بیٹے. عروہ امرا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تو اپنا سر مبارک میرے قریب کر دیتے، میں اس میں کنگھی کرتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشری حاجت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، یعنی کنگھی کرنے بھی گھر میں نہیں آتے تھے، آپ مسجد میں ہی بیٹھے ہوتے تھے. ابن شہاب کہتے ہیں کہ ان سے امرا نے بیان کیا. ابن شہاب زہری جو مشہور محدث ہیں، اور یہ بھی حضرت امرا سے اور حضرت امرا حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/4 دینار یا اس سے زیادہ پہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. امام مالک اور امام لیث کے استاد یحییٰ بن سعید بھی امرا کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے اس خاتون نے اپنا رول پلے کیا، پھر اس کے بعد ان سے یحییٰ بن سعید نے لیا، یحییٰ بن سعید سے کس نے لیا؟ امام مالک نے لیا، اور امام مالک سے پھر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے لیا. اس طرح علم آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. انسان کو ہمیشہ چاہے ایک بندے کو بھی سکھانا پڑے، کبھی اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کوئی پتہ نہیں وہ ایک جو ہے وہ ہزاروں پہ بھاری ہو. ٹھیک ہے نا. میں جب میٹرک میں تھی تو ہمارے ہمسائے میں ایک بچہ رہتا تھا، چھوٹا تھا بچہ. یہ مولانا اشرف علی تھانی ہے نا جنہوں نے وہ بہشتی زیور لکھا ہو، تو ان کی اولاد میں سے تھا بچہ. بہت ہی اچھے لوگ تھے، ڈیسنٹ لوگ. تو بہرحال ان کی سرگودا بورڈ میں ٹرانسفر ہوئی، تو ہمارے گھر کے بالکل نیبر ہی تھے، ساتھ ہی تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے کو پڑھا دیں. تو میں نے کہا میں پڑھا دوں، یہ تو اتنے علمی خاندان کا بچہ ہے تو میں کیسے پڑھاؤں. تو کہتے ایک جھجک سی ہوتی. خیر میں نے سوچا کیا پتا یہ بچہ بڑا ہو کے کہیں پڑھانے والوں میں سے شامل ہو جائے، کیونکہ ایک ایسے خاندان کا بچہ ہے جو علم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو اس کا کچھ اثر ہوگا. بہرحال میں نے اس کو پڑھا دیا. 10 سال پہلے کچھ مجھے آسٹریلیا جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر ماشاءاللہ بچہ جوان بڑا شادی شدہ، سب. بہت عرصے بعد مجھے اس کا پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے. تو وہ میرے خیال ہے کسی مسجد میں اب کچھ کام کر رہا ہے، پڑھا رہا تھا یا امام تھا یا کچھ بھی. تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ
بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اچھا، کبھی ہم جھجک جاتے ہیں اس بات سے کہ نہیں اس کو نہیں میں پڑھا سکتی، یہ تو مجھ سے بڑا ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں نہیں یہ تو چھوٹا ہے، اس کو کیا پڑھانے کا فائدہ. کبھی کہتے ہیں یہ تو نکما ہے، اس نے کچھ نہیں کرنا. کبھی نہ سوچو یہ، یو نیور نو کہ وہ کہاں جا کر کب کیا کرے اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے. کوئی بھی ہو، انسانوں میں علم کے معاملے میں کبھی بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کرے، ہر ایک کا حق ہے. لیث بن سعد کہتے ہیں یحییٰ بن سعید انصاری نے ان سے عمرہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ روحیں اکٹھی بھرتی کی گئی ہیں. الارواح جنود مجندہ، روحیں اکٹھی بھرتی کیے گئے فوجی سپاہیوں کی طرح ہوتی ہیں. ایک بیچ کے لوگ، ان جیسے آپ لوگ ایک بیچ ہیں. ان میں سے جن روحوں میں آپس میں پہچان تھی ان میں یہاں بھی محبت ہوتی ہے. یعنی جنہوں نے وہاں ایک دوسرے کو پہچانا وہ دنیا میں بھی آ کر ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور جو وہاں غیر تھی وہ یہاں بھی الگ الگ رہتے ہیں. روحیں اکٹھے بھرتی کیے گئے فوجی سپاہیوں کی طرح ہوتی ہیں. الارواح جنود مجندہ، مجندہ کا مطلب ہے ایک جگہ جنود بنائے گئے، یعنی ایک بیچ کے لوگ. تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہ دنیا میں آ کر بھی پہچانتے ہیں. تو اس طرح تاریخ میں بھی آپ بہت لوگوں کو پڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو پڑھ کے وہ کلک کرتا، کچھ کو نہیں کرتا، ہوتا نا ایسے. تو ہر ایک کو اپنے مزاج کے مطابق ہی لوگ پسند آتے ہیں، دوسرے نہیں اچھے لگتے، کیونکہ وہاں تو سب کی ایک ہی عمر ہے نا. یہ تو دنیا میں آ کے بڑے چھوٹے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو جو ایک بیچ ہوگا اس میں ضروری نہیں کہ ایک دور کے لوگ ہوں، یعنی وہ بیچز یا وہ جو گروپس ہیں وہ اس اعتبار سے ضروری نہیں ہو کہ وہ جنہوں نے ایک سیٹ کو کٹھے دنیا میں ایک ٹائم پہ اترنا ہے، وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. تو قدرتی بات ہے. پھر ان کی ایک بڑی خاص بات یہ کہ اپنے بیٹے کی معلمہ ہے، جو بہت کم مائیں ہوتی ہیں کیونکہ بیٹے ہاتھ نہیں آتے. تو آپ سب بھی کوشش کریں کہ اپنے بیٹے کی معلمہ بن جائیں، ٹھیک ہے. پھر بھائی کی معلمہ ہے، رائٹ. پھر اسی طرح بھابھی کی، ٹھیک ہے. پھر اپنے بھتیجے کی معلمہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اپنے سارے خاندان کو پکڑنے کی کوشش کریں. پھر خاندان سے باہر بھی اسماعیل ابن امیہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں، عبید اللہ بن عمر، سعد بن سعید. پھر ان کے کچھ رشتے دار جو محدث ہیں، عبداللہ بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ ان کے بھائی ہیں. یحییٰ بن عبداللہ جو ہیں بھتیجے ہیں، یہ مسلم کے راوی ہیں. ان کی بہن جو ہے کبشہ، وہ بھی. پھر اسی طرح بھانجا، ان کا بھانجا جو ہے ابو بکر، ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ابو بکر 40 سال سے رات کو اپنے بستر پر نہیں لیٹے، بہت کم سوئے، چٹائی پہ سو جاتے ہوں گے یا کہیں بھی. ظاہر سونا تو انسان کی ضرورت ہے، لیکن کچھ لوگ 1-2 گھنٹے بھی سو لیں تو ان کے لیے بہت کافی ہو جاتے ہیں. یہ امام زہری کے استاد ہیں. امام زہری کا تو آپ کو معلوم ہے کہ. پھر امام مالک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مدینہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس قضاء کا علم ہو جتنا ابو بکر کے پاس تھا. ان کو اس منصب پر عمر بن عبدالعزیز نے مقرر کیا تھا اور ان کو لکھ بھیجا تھا کہ وہ ان کے لیے امرہ بنت عبد الرحمن اور قاسم بن محمد کا علم حدیث لکھ دیں. اور مدینہ میں ابو بکر بن حزم کے علاوہ کوئی انصاری امیر نہ تھا اور وہ قاضی تھے. پھر بھانجے کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کتب ستہ کے راوی ہیں اور مدینہ کے گورنر ہیں. پھر اسی طرح باقی لوگ بھی، ان میں سے بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے دین کی بے پناہ خدمت کی. اللہ تعالی ہم سے بھی کوئی کام لے لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.